بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردوان جب سے عالمی لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہی اقوام متحدہ کے ڈھانچے اور خاص طور پر 5 ممالک کو حاصل ویٹو پاور کے خلاف آواز بلند کی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس ویٹو پاور کے ذریعے اسلامی ممالک کو دیوار سے لگایا گیا ہے اور ان کے کسی بھی مسئلے کو آج تک اقوام متحدہ نے حل نہیں کیا۔ اس لیے ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اقوام متحدہ کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے پر اصرار کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے نیمبیا کی آزادی، سوڈان کی تقسیم اور انڈونیشیا کے مشرقی تیمور کی آزادی کے بارے میں عیسائی عوام کے مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کیا، لیکن مسئلہ فلسطین، مسئلہ قبرص اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے بارے میں مسلمانوں کے کسی بھی مطالبے پر اس نے کان نہیں دھرے۔ نہرو کی اقوام متحدہ میں کشمیر سے متعلق دہائی دینے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق یعنی کشمیر میں استصواب رائے کروانے سے متعلق قرارداد منظور کر لی، لیکن بدقسمتی سے اس پر آج تک عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا۔ اسی وجہ سے ترک صدر اقوام متحدہ کو ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں اور 5 ممالک کی دنیا کے تمام دیگر ممالک پر بالادستی اور حاکمیت پر مشتمل ڈھانچے کو ختم کروانے کے لیے کئی ایک تجاویز پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے مظلوم ممالک کی آواز بن کر اس ادارے کے ڈھانچے کو تبدیل کروانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین کرام، صدر طیب اردوان نے اس بار بھی ہمیشہ کی طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر دنیا کی توجہ مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مستقبل کو صرف 5 ممالک کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیر اور کشمیریوں کا محاصرہ جاری ہے۔ 8 ملین افراد بدقسمتی سے 5 اگست سے آج تک اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے قابض بھارتی فوج کے مظالم کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں اور دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدر طیب اردوان نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے استحکام اور خوشحالی کو مسئلہ کشمیر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے انصاف اور سچائی کو بنیاد بناتے ہوئے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر طیب اردوان کے خطاب کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر کے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھانے پر پہلے پریس کانفرنس میں اور بعد میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شکریہ ادا کیا۔ صدر اردوان کے خطاب سے قبل کسی بھی عالمی رہنما، خاص طور پر اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر میں 1 ماہ سے زیادہ جاری کرفیو کے خلاف کچھ کہنے سے اجتناب کیا۔ اقوام متحدہ میں جس جوش و جذبے سے ترک صدر اردوان نے یہ مسئلہ اٹھایا، اس نے تمام کشمیریوں اور پاکستانیوں کو ایک بار پھر اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ناظرین کرام، پھر اگلے روز صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم کی مشترکہ میزبانی میں نفرت انگیز مواد کے زیر عنوان اجلاس میں ترک صدر نے ایک بار پھر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ترکی کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بدقسمتی سے مسلمان آج نفرت انگیز مواد کا سب سے زیادہ شکار بنے ہوئے ہیں اور مسلمان خواتین کو صرف حجاب کی وجہ سے گلیوں، سڑکوں، مارکیٹوں اور کاروباری مراکز میں ہراساں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو متنبع کرتے ہوئے امن کے مذہب اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کو بد اخلاقی قرار دیا۔ انہوں نے اس موقع پر مسئلہ کشمیر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھارت میں مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے کی وجہ سے زندہ جلائے جانے کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کس قسم کا سیکولر ملک ہے جہاں مسلمانوں کو نہ صرف گائے کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ گائے کا گوشت کھانے والوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔
جبکہ ترکی بھی ایک سیکولر ملک ہے اور یہاں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے باشندوں کو اپنی اپنی خواہشات کے مطابق ہر قسم کا گوشت اور مذہبی سرگرمیاں جاری رکھنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے نفرت انگیز مواد سے متعلق اجلاس میں فرط جذبات میں بہہ کر جس طریقے سے اپنے خیالات کو پیش کیا، صدر ترکی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے اجلاس کے فوراً بعد عمران خان کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ ناظرین کرام، صدر اردگان کے جنرل اسمبلی میں کشمیر اور پاکستان کی حمایت میں خطاب سے ترک صدر دنیا بھر میں ٹویٹر پر اور وائس اردگان ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ ٹاپک بن گئے اور عالمی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ اس مواد میں صدر اردگان کے بلا تفریق مظلوموں، بین الاقوامی نظام کی ناانصافیوں اور حق تلفیوں پر اعتراضات کو ہر پلیٹ فارم پر بڑے دلیرانہ انداز سے پیش کرنے کی بنا پر انہیں عالم اسلام کی موجودہ دور کی عظیم شخصیت قرار دیا جا رہا ہے۔ ترک صدر اردگان نے کشمیر سے متعلق اپنی حمایت کا اعلان استنبول میں پاکستان کو 4 جدید بحری جہازوں کی فراہمی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی کیا اور واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ کشمیر کی آزادی تک کشمیر کی حمایت کو جاری رکھیں گے۔ اس لیے ترک صدر اردگان جب 24 اور 25 اکتوبر کو پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں تو ان پر محبت نچھاور کرتے ہوئے ایسا شاندار فقید المثال استقبال کریں جو پاک ترک کشمیر دوستی کی علامت بن جائے۔